السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں مردہ ضمیروں کو جھنجھوڑتی تحریر۔ وہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا جس کے سہارے اس نے اپنا بڑھاپا عزت سے گزارنا تھا، مگر خواب یوں چکنا چور ہوں گے سوچا نہ تھا۔ ہم سے ہے دنیا۔ سورج دن بھر کی مشقت کے بعد اب افق کے پار اپنے گھر لوٹنے کی تیاری میں تھا۔ سارے جہاں کو روشنی اور خون گرمانے والی حرارت مہیا کرنا آسان کام نہیں، سو وہ بھی تھکا ہارا جھکے کندھوں والے دفتر سے لوٹ رہے تھے۔ افراد کی طرح سست تھا۔ اس کی تھکن بھری واپسی نے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ سرمئی اور نارنجی آسمان تلے نیم کے درخت پر چہچہاتی چڑیاں بھی اس اداس فضا میں چپ تھیں۔ میں جو رقم کے دوست کے جانے کے بعد سے باہر جلے بلی کے پیر کی طرح صحن میں گھوم رہی تھی، اس خاموش اور اداسی سے گھبرا کے اندر چلی آئی۔ دکھ اور غصہ اتنا تھا کہ آنکھوں اور زبان دونوں برسنے کو بے قرار تھی۔ میرا شک درست تھا۔ رقم مجھے بے خبر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے جو سرپرائز دینے کی بات وہ فون پر دوست سے کر رہا تھا وہ واقعی سرپرائز تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ میری مشکلات، تکلیف اور تنہائی کا رازدار میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہی تو دنیا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے کہ یہاں آپ کی توقعات اور یقین کے مطابق کچھ نہیں ہوتا۔ میری کہانی کوئی نئی یا انوکھی نہیں۔ ارقم 2 سال کا تھا جب اس کے والد چل بسے اور میں عدت کے بعد میکے آ گئی۔ متوسط گھرانہ تھا، 3 شادی شدہ بھائی اور ان کے بچے۔ امی ابو کی زندگی میں ایک دو رشتے آئے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے دیکھا تھا فوراً دوسری شادی کرنے والی ماؤں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر میری بیٹا میری زندگی تھا، میں اس پہ کوئی سوتیلا رشتہ نہیں لانا چاہتی تھی۔ جب تک والدین زندہ تھے تب تک کسی طرح حالات بہتر رہے، لیکن ان کے جاتے ہی ارقم اور میرے گرد حفاظتی حصار بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم دونوں مفت کی روٹی توڑنے والے بے غیرت اضافی افراد تھے اور اسی حیثیت کے مطابق ہمارے ساتھ سب کا سلوک بھی تھا۔ میرا دل بیٹے کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی پر بہت دکھتا، مگر خون کے گھونٹ پی کے سب کی خدمتوں میں جٹی رہتی۔ میرے ایک دور کے کزن بڑے نیک اور عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے۔ امی ابو کی زندگی میں ان کا گھر آنا جانا تھا، لیکن والدین کے بعد جب انہوں نے مجھ سے رشتے کا عندلیہ دیا تو جیسے طوفان آ گیا۔ بھابھیوں نے صاف کہہ دیا، ہمارے ہی گھر میں ہماری ناک کے نیچے یہ سب چل رہا تھا۔ یہ سب کا الزام ایسے دل پہ لگا کہ میں نے خود مختار ہونے کی ٹھان لی اور نہ مجھے کوئی کھلائے گا نہ سنائے گا۔ زبیدہ خالہ محلے بھر کی خالہ تھیں، ان کے توسط سے کئی چھوٹے موٹے کام شروع کیے اور ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس پر بھی گھر میں اعتراض اٹھے، لیکن زبیدہ خالہ میرے بھائی اور بھابھیوں کو چپ کروا دیتی تھیں۔ کزن نے زبیدہ خالہ کے ذریعے پھر اپنا عندلیہ دہرایا۔ زبیدہ خالہ نے بھی اصرار کیا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ زبیدہ خالہ نے ہی محلے کے بزرگوں سے کہا کہ بھائیوں پر دباؤ ڈالو اور مکان میں میرا حصہ دلواؤ۔ اس طرح میں سب سے الگ اپنے حصے میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ بعض اوقات اپنوں سے زیادہ غیر ہمارے کام آتے ہیں۔ زبیدہ خالہ نے بیوہ ہونے کے بعد مروت اور لحاظ میں اپنی قریبی تعلقات میں بہت کچھ سہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتی تھیں، تم میری غلطیاں نہ دہراؤ۔ میری مشکلات کا بدلہ اللہ نے ارقم کی صورت میں دیا۔ وہ قابل اور نیک بیٹا تھا۔ ہر وقت جگہ اس کی تعریف کے ساتھ میری قربانی کے ذکر اور ستائش پر میرا سینہ فخر سے تن جاتا تھا۔ صحن کا دروازہ معمول کی آواز کے ساتھ کھلا تو میں فوراً باہر آئی، لیکن ارقم کے بجائے زبیدہ خالہ آئی تھیں۔ کیا ہوا؟ میرا تنا چہرہ دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تک نہیں تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ ایک تو تم ماں بیٹے بھی کبھی سیدھی بات نہیں کرتے، جلیبیاں نہ بناؤ، سیدھے سیدھے کہو۔ ارقم کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے اور شام کو جس کوچنگ سینٹر میں پڑھاتا ہے وہ بھی وہیں کام کرتی ہے۔ وہ نیک بچہ ہمیشہ تمہارا کام آسان کرتا ہے، لو یہ بھی کر دیا۔ ان کی اس بات پہ میں نے سختی سے لب بیچے۔ فکر نہ کرو، تم نے اس کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، کوئی ایسی ویسی لڑکی پسند نہیں کرے گا۔
تربیت تو خیر میں نے بڑی اچھی کی ہے، میرے لہجے میں غرور تھا، لیکن میرا بیٹا اتنا معصوم ہے کہ ایسی ویسی لڑکی اسے پھانس ضرور سکتی ہے۔ ہر ماں کو اپنا بیٹا معصوم لگتا ہے، جبکہ بات تو مکمل سن لیں، وہ بیوہ ہے اور 2.5 سال کی بیٹی ہے اس کی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر۔ زبیدہ خالہ اب ذرا حیران ہوئیں۔ میں کیوں خوش ہوں گی اس بات پر؟ بیوگی کی زندگی کو تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ ذرا توقف سے بولیں۔ شاید اس لڑکی کو پسند کرنے کی وجہ بھی یہی ہو، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جس ماں کو اولاد کی فکر ہو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ تو میں رک گئی۔ یہ زوم، یہ غرور، یہ برتری کا احساس۔ عائشہ، زبیدہ خالہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ بے شک تم نے مشکل زندگی گزاری ہے اور اولاد کے لیے بڑی قربانی دی، لیکن اس زوم میں تم دوسری عورت سے ایسا نہیں کرنے پر اسے خود سے کمتر یا غلط کہنے کا حق نہیں رکھتی۔ میں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ ہر ماں کا فرض ہے اولاد کی بھلائی کو مقدم رکھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والی عورت اولاد کی بھلائی کو مقدم رکھ کر ہی وہ فیصلہ کرتی ہو۔ سوتیلا رشتہ اور بچے کو اس دنیا کی باتیں سننے کا موقع دینا کہاں سے اولاد کی بھلائی ہے؟ ہر سوتیلا رشتہ ظالم یا برا نہیں ہوتا، اور دوسری شادی بچے کو تحفظ اور بھرا پورا خاندان بھی تو عطا کرتی ہے۔ آپ نے بھی تو نہیں کی تھی۔ لوگ کیا سوچیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ مجھے اس بات کا زیادہ ڈر تھا۔ پھر میرے لیے بھی رشتے آئے، ان کے 2-3 بچے بھی تھے۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے باپ چاہیے تھا، لیکن میرا دل کسی اور کے بچے کی ماں بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسا کوئی رشتہ ہوتا جس کی اولاد نہ ہوتی تو میں دنیا کی فکر چھوڑ کے نکاح ضرور کر لیتی۔ زبیدہ خالہ عمر اور تجربے کے اس دور میں تھی کہ بلا خوف اور لگی لپٹی کے ایمانداری سے سچ کہہ رہی تھیں۔ وہ واپس چارپائی پہ بیٹھ گئیں۔ تم اس وقت روایتی ماں کی طرح سوچ رہی ہو، صرف ایک عورت بن کے سوچو اور اپنی زندگی کی ایمانداری سے تجزیہ کرو تو بیٹے پہ بہت پیار آئے گا۔ ہر ماں روایتی ہوتی ہے اور اس کی ترجیحات اولاد کی خوشی اور بھلائی ہے، تو پھر پریشانی کیا ہے؟ ارقم کی خوشی میں خوش ہو، یہ بھی ماں کا فرض ہے۔ اسے آگ سے کھیلنے نہ دے، کنویں کھائی میں گرنے سے بچائے۔ لو، تم تو روایتی ماں ہی نہیں، ابھی سے روایتی ساس بھی بن گئیں۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا، زبیدہ خالہ چانسی بہو، اپنی پسند سے ٹھونک بجا کے لڑکی پسند کرنے کے ارمان میرے بھی ہیں، اور سچ کہوں تو میں خود غرض ماں ہوں، اور اپنے بیٹے کو کیسے کسی اور بچے کا اور بیوہ کی ذمہ داری اٹھانے دوں؟ ساری زندگی بیٹے کے لیے وقف کرنے کے بعد یہ خواہش تو جائز ہے نا؟ تو تمہیں بدلہ لینا چاہیے اب۔ ماں کی بے غرض محبت کیا ہوتی ہے؟ بدلہ کیسا خالہ؟ اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ مجھے تو یہ افسوس ہے میرے بیٹے نے ساری عمر اس کے لیے وقف کر دینے والی ماں کے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ ساری دنیا کے ظلم سہے، پھر تنہائی اور اب بہو کے ظلم سہوں، اور وہ بیٹے کو دور لے جائے گی اور میں پھر تنہا ہو جاؤں گی۔ ایک بار پھر دنیا مجھے طعنے دے گی، دیکھو جس کے لیے سب کیا وہی اب چھوڑ کر چلا گیا۔ خواہش اب پوری ہوئی تھی، دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کی خواہش اب پوری ہوئی تھی کہ بیٹا پھر اسے مٹی کے دیے پہ لا رہا تھا۔ مجھے ابھی سے سب کی چیں چیں اور افسوس کرتی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ ضروری نہیں ایسا ہی ہو، یہ مفروضات ہیں۔ تمہارے ارقم بہت سمجھدار اور حساس بچہ ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں نظر انداز کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ زبیدہ خالہ نے میرا ہاتھ تھپ تھپا کے تسلی دی، اور ہم جیسی عورتوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ دوسری بیوہ خواتین کی زندگی آسان بنائیں، انہیں وہ سب نہ سہنے دیں جو ہم نے سہا۔ لیکن میں اپنا اثاثہ یوں گنوانے کو تیار نہ تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی سے ملنے اور اس کا دماغ ٹھکانے لگانے خود کو کوچنگ سینٹر پہنچی۔ اسٹاف روم کی کھڑکی سے ارقم کو دیکھ کے وہیں رکنا پڑا۔ ارقم کے مقابل میز کی دوسری طرف شاید وہی لڑکی تھی۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، پھر کیوں وہی سوال کر رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے جواب کی وجہ پوچھی ہے، وہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں۔ آپ مجھے مطمئن اور قائل کر دیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے، ورنہ میں اپنی بات پہ قائم رہوں گا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ زچ تھی، ابھی تک تو نہیں۔ میرا بیٹا دلکشی سے مسکرایا اور مجھے غصہ آیا۔ پھر کیوں پیچھے پڑے ہیں آپ؟
یہ غلط بیانی ہے۔ زویا میں پیچھے نہیں پڑا ہوں بلکہ طریقے سے اپنا مدعا بیان کیا ہے، وہ اب سنجیدہ تھا۔ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں، 2 گلی کے فاصلے پہ آپ کا گھر ہے اور یہ آپ کی پہلی شادی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے یہ تمام باتیں میرے کردار کو کس طرح پیش کر رہی ہیں؟ یہ آپ کے نہیں میرے کردار کو پیش کر رہی ہیں۔ ہاں، کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ ہمارے معاشرے میں بات کچھ بھی ہو، کردار صرف عورت کا ہی اچھالا جاتا ہے۔ یہ بات علم میں آتے ہی دنیا میرا جینا حرام کر دے گی۔ دنیا دنیا دنیا، ارقم نے دھیرے سے میز پہ ہاتھ مارا۔ کیوں اتنا ڈر، اتنا خیال دنیا اور زمانے کا؟ کیونکہ رہنا اسی دنیا میں ہے۔ اور کیا آپ اور میں دنیا اور زمانہ نہیں؟ مجھے یقین تھا وہ بھی میری طرح الجھ کر اسے دیکھ رہی ہوگی۔ اسی دنیا اور زمانے کے خوف سے میری امی نے تنہا زندگی گزار دی۔ بلا شبہ میں ان کا سہارا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں کافی نہیں تھا۔ اسلام دین فطرت ہے اسی لیے، لیکن ہم نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے سے زیادہ دنیا اور زمانے کے سامنے سرخرو ہونے کو نصب العین بنا لیا ہے۔ میں کسی عائشہ کو اس خود ساختہ تنہائی اور درد سے بچا سکوں تو وہ میری ماں کو میرا خراج تحسین ہوگا۔ اور میرا ماننا ہے زمانہ اور دنیا بھی ہے۔ دنیا اور زمانے میں دوسرے قسم کی باتیں عام ہوں گی تو پہلی قسم کی خود ہی بند ہو جائیں گی۔ زبیدہ خالہ، اتنا نہ سہی لیکن میری بھی وہ عمر اور تجربہ تو تھا کہ اعتراف کر لوں، کئی بار اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے گھبرا کے میں پچھتائی کہ کاش دنیا کیا کہے گی کی فکر چھوڑ کے میں نے کسی کا ہاتھ تھام لیا ہوتا۔ اپنا فیصلہ دنیا کے بجائے میں نے دین، شریعت اور سنت کی کسوٹی بنا کے کیا ہوتا۔ مجھے موقع ملا تھا کہ میں پھر کسی کو دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا سوچیں گے کی بھیٹ نہ چڑھنے دوں۔ میرا رخ زویا کے گھر کی سمت تھا۔ ایک نئی رسم کی بنیاد کے لیے مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننا تھا۔ خواب تو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے حقیقت میں جنت جیسا گھر چاہیے تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔